اچھا، یہ ایسا دن ہے جو میں اپنی پوری زندگی نہیں بھول سکتی ہوں. یہ صرف ہمارے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک سیاہ دن تھا. میں تیار ہو رہی تھی، ہمارا گیٹ ٹوگیدر تھا، ہم فرینڈس نے باہر جانا تھا. جب میری ہیلپر آئی اس نے مجھے بولا کہ باجی خان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. اچھا، میں نے کہا کہ شاید یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی حد تک بھی چلے جائیں گے جب یہ جانتے ہیں کہ اتنا مقبول ایک سیاسی رہنما اس کو اس طرح گرفتار نہیں کر سکتے. مگر جب جا کے میں نے ویژولز دیکھے ٹی وی کے اوپر، آپ یقین کریں وہ گرفتاری نہیں تھی، وہ ابڈکشن تھا. اور اتنا زیادہ جس طرح انہوں نے گرفتار کیا، وہ چیز ہم کبھی نہیں بھول سکتے. اور ایک سینٹیمنٹس تھے، ایموشنز تھے، دکھ بھی تھا. آپ کو مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ اپنے اداروں پہ آپ کو مان ہوتا ہے، ایک وہ ٹوٹا اس دن کہ ہمیں نہیں تھا کہ اس حد تک ہی جائیں گے آگے. ہم نکلے گھر سے، زمان پاک گئے، کیونکہ ہم وہیں جاتے تھے سب سے پہلے، زمان پاک ہی نا. زمان پاک میں جو تھے لوگ نہیں تھے، لڑکے کچھ تھے جو گھوم رہے تھے وہاں پر. ان کا صرف یہ تھا کہ جی ہم نے سڑکیں بلاک کرنی ہے، اینڈ دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، ہم ٹریفک بند کر دیں گے، ہمارے لیڈر کو رہا کیا جائے. وہاں سے ہم چلتے چلتے پیدل لبرٹی گئے. لبرٹی گئے تو وہاں پہ جو لوگ تھے نا، سی سی ہاؤس کی طرف جا رہے تھے، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہر بار لبرٹی آ کے احتجاج کرتے ہیں، ہماری بات نہیں سنی جاتی، تو ہم یہاں بیٹھ کے احتجاج کیوں کرتے ہیں، کیوں ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو وہیں جانا چاہیے جو سارے فیصلے کرتے ہیں. ٹو بی آنےسٹ، پوری دنیا جانتی ہے اس وقت پاکستان کے فیصلے کون کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ خالی ہم نہیں کہتے ہیں، یہ ساری جماعتیں آپ سن لیں، اختر مینگل کو سن لیں، مریم نواز کی اپنی آپ پرانی تقاریر سن لیں، سب جانتے ہیں کہ ملک کے فیصلے کون کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو گرفتار رینجرز نے کیا تھا، کسی اور ادارے نے نہیں کیا تھا. تو لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ ہم وہاں جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں. ہم ڈاکٹر یاسمین راشد کے پاس گئے، وہ اپنی گاڑی میں تھیں. ان کو ہم نے کہا کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں یہاں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے، لوگ اس طرف چلے گئے ہیں، ہمیں بھی وہیں نہیں جا کے لیکن احتجاج کرنا چاہیے. لیکن ویسے یہ کون لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ وہاں پر جایا جائے؟ ہمارے اپنے لوگ تھے، کوئی باہر کے لوگ تھے، کون تھے ایگزیکٹلی؟ یہ اچھا آئیڈیا کہاں دیکھیے، سے وہاں پہ دیکھیے وہاں پہ بہت مکس لوگ تھے، ہم ان کو ہوں، نہیں بتا سکتے. بہت طرح کے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ وہاں جانا چاہیے، اور ہم لوگوں کا اوکے. اپنا بھی تھا یہ ماننا کہ رینجرز نے کیونکہ اریسٹ کیا تھا. اور دیکھیں، پورا من احتجاج کرنا پورے پاکستان میں کہیں منع نہیں ہونا چاہیے، پوری دنیا میں احتجاج ہوتے بالکل. ہیں، اور اگر احتجاج پورا من ہو تو وہ کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم لوگ پورا من احتجاج کرتے ہوئے اس طرف ہم نے مارچ کرتے ہوئے گئے. اور سب سے جو الارمنگ، جو ہمارے لیے بڑی حیرت انگیز جو بات تھی نا، وہ یہ تھی کہ پورے راستے میں کہیں پر بھی کہیں پہ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، کوئی پولیس اہلکار نہیں تھا، رینجر نہیں تھی. آپ نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کے یہاں پہ ہوتے ہیں ورکر کنونشن، تو پورے پنجاب کی پولیس آ جاتی ہے پکڑنے کے لیے. کسی کی ضمانت ہو جائے تو اس کو دوبارہ پکڑنے کے لیے پولیس آ جاتی ہے. آدھی آدھی راتوں کو گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں. لیکن اس دن 5 گھنٹے پورے رستے میں کہیں پہ کوئی آپ کو پولیس اہلکار نظر نہیں آئے گا. ہم تو کہتے ہیں نا کہ آپ سیف سٹی کیمراز کے آپ ریکارڈنگ نکالیں اور دیکھیں کہ وہ جو لوگ وہاں جا رہے تھے ان کے ہاتھ میں کون سا اسلحہ تھا. ان کے پاس کوئی ویپن تھے، کوئی بم تھے، کوئی پیٹرول بم تھے، ان کے پاس کوئی رائفلز تھی، ان کے پاس کیا تھا؟ وہ خالی ہاتھ لوگ تھے جو ایک احتجاج کرنے جا رہے تھے. ان کے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو آپ نے اس طرح اغوا کیا تھا. لوگوں میں غصہ تھا، لوگوں میں رنج تھا، لوگ اپنے غصے کا مطلب اپنے افسوس کا اظہار کرنے وہاں جا رہے تھے. اور احتجاج کرنا تو کہیں منع نہیں ہوتا. اور میں بتاؤں، ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ جو میرے ساتھ ہمارے فرینڈز جا رہے تھے، مجھے ایک میرا فرینڈ عمر اس میں مجھے کہتا ہے کہ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ جو ادارے ہیں نا، ان کو خیال آ گیا اس چیز کا، یہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. ورنہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ کینٹ جیسے مطلب ایریا کے اندر کہیں پہ بھی سیکیورٹی نہ ہو؟ یہ کیسے پاسبل ہے جہاں پہ ایک گاڑی تک نہیں گزر سکتی ہے چیکنگ کے بغیر؟ تو وہ آپ لوگوں پورا کا راستہ خالی آپ تھا. لوگوں کا آئی ڈی کارڈ کسی نے چیک نہیں کیا؟ ہمیں تو روکا ہی نہیں گیا، ہمیں تو راستے میں کوئی نظر ہی نہیں آیا. ہم تو یہ خوشی منا رہے تھے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ سٹینڈ کر گئے ہیں، انہوں نے یہ چیز کو ریئلائز کر لیا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے اور عوام کیا چاہتی ہے. ہم تو اس طرح جا رہے تھے. اور آپ یقین کریں، میرا یہ ماننا ہے، یہ بار بار کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کام کیا. میں یہاں پہ یہ سوال کرتی ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کام کیا تو جب خان صاحب کو گولی لگی تھی تب پی ٹی آئی کے لوگوں نے انتشار کیوں نہیں پھیلایا؟ وہ اس سے بڑا واقعہ تھا کہ خان صاحب کی جان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، حملہ ہوا تھا، تب لوگ کیوں پرامن رہے تھے؟ اور بات یہ ہے کہ لوگ زمان پاک گئے، لوگوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی. اگر ایک بندے کو جنون ہے، ایک بندے کو غصہ ہے، تو وہ تو پھر ہر جگہ پہ انتشار پھیلائے گا نا. اس نے سی سی ہاؤس جانے کا انتظار کیوں کیا؟ پورے رستے میں 5 گھنٹے کہیں کوئی انتشار نہیں پھیلا، توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، آگ نہیں لگی. ایک آگ جا کے وہیں پہ کیوں لگنی تھی؟ ہم جو چلتے ہوئے وہاں پر گئے، علی آپ یقین کریں، لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے. ڈاکٹر یاسمین راشد کہہ رہی تھیں کہ سب یہیں پہ بیٹھ جائیں، آگے کوئی نہیں جائے گا.
اور اس ٹائم پہ سی سی ہاؤس کا دروازہ اندر سے کھولا گیا. اس کی ویڈیوز موجود ہیں کس طرح انہوں نے اندر سے دروازہ کھولا اور لڑکوں کو خود اندر بلایا کہ ہاں جی آپ اندر آ جائیں. لڑکے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے, دروازہ کھولا گیا اور اچھا خود دروازہ کھولا بلایا گیا. بالکل اندر سے؟ دروازہ اندر سے کھولا گیا. لڑکوں نے دیکھیں اتنا بڑا, دیکھیں سی سی ہاؤس ہو اور وہاں پہ کوئی ایک سیکیورٹی نہ ہو, یہ پاسبل ہے؟ نہیں تو پہلی جنہوں نے دروازہ کھولا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کوئی وردی میں ملبوس تھے, نہیں سول نہیں, وہ کپڑوں سول کون کپڑوں میں تھے, لیکن وہ اندر اوکے والی سائڈ پہ تھے, وہ اندر اوکے والی سائڈ پہ تھے, لیکن وہ سول کپڑوں کے اندر تھے. اور اوکے کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہاں پہ نا دیکھیں ان کی کٹنگ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان کا تھوڑا گیٹ اپ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. بلکہ ایک وہاں پہ بندہ تھا, اس کو میں نے پوچھا بھی, میں نے کہا آپ آرمی میں ہیں؟ اینڈ ہی سیڈ نو نو نو. اور وہاں پہ ایسے بہت سے لوگ پھر رہے تھے جن کو دیکھ کے آپ بتا سکتے تھے کہ یہ ادارے کے لوگ ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں جو آپ کو مانیٹر کر رہے تھے کہ کون کہاں جا رہا ہے کیا نہیں کر رہا. پھر جب لوگ اندر گئے نا, ابھی ان کو اندر گئے ہوئے ہارڈلی آئی گیس 2-3 منٹ ہوئے ہوں گے, اور اندر سے ہمیں ایک دم سے نا بلاسٹ کی آوازیں آئیں, چھوٹے چھوٹے دھماکے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آگ ایک دم سے نا, دیکھیں اگر آپ کے یعنی کہ پاس, یعنی کہ وہ جو گھر ہے اس کے اندر کوئی نہیں گیا, ابھی گیٹ سے ہاں انٹر ہی ہوئے ہاں اور جی دھماکے کی آواز آنے لگ گئی. بالکل ایسا ابھی ہی ہے, آگ وغیرہ. اٹ واز پری پلان, یہ ٹریپ تھا ہاں اندر. اور جب آگ لگی نا, وہ آگ اتنی بڑی آگ تھی, اتنی مطلب شدت تھی اس آگ کے اندر کہ ہم لوگ بہت باہر بیٹھے ہوئے تھے مال آف لاہور والی سائڈ پہ, کہ اندر سے ہمیں ساری وہ آگ نظر آ رہی تھی. تو یہ آگ ایسے نہیں لگ سکتی کہ کسی نے ماچس کی تیلی جلائی ہو, اتنی بڑی آگ لگ جائے. اور جیسے ہی اندر آگ لگی ہے, ود ان 5 منٹ, بھی زیادہ بتا رہی ہوں میں آپ کو, ہر طرف سے رینجرز اور یہ پولیس اہلکار پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے. دیکھیے 5 گھنٹے کہیں پہ پولیس نظر نہیں آئی ہے, اچانک سے اندر ایک آگ لگتی ہے اور پورے علاقے میں ہر طرف پولیس آ جاتی ہے. تو یہ پولیس, یہ رینجر پہلے کہاں پر تھی؟ اور اس میں نہیں رانا ثناء ڈرونز اللہ بھی کا تھے, میں نے سنا ڈرونز بھی تھے وہاں پر. ڈرونز بھی تھے, پورا مانیٹر کر رہے تھے لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. اور اسٹریٹ اوے دیکھیں, اگر لوگ دہشت گردی کرنے گئے تھے تو اپنے بچے ساتھ لے کے کیوں گئے تھے؟ وہاں پہ خواتین تھیں, ان کے بچے ساتھ تھے. میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں جہاں بچوں کے اوپر شیلنگ کی جا رہی ہے, اور جس ٹائم پہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے. جس وقت ایمبولینس آئی ہے, ہمارے سامنے اسٹریٹ اوے لوگوں کے اوپر فائرنگ کی گئی. آپ یہ دیکھیں, میرا سوال یہاں پہ پھر یہی اٹھتا ہے کہ 9 مئی کو بیسکلی ہم وکٹمز ہیں, ہمیں نقصان یہ پہنچایا اس گیا. دن معذرت چاہتا ہوں فلک, اس دن سی سی ہاؤس, یہ جس کو جناح ہاؤس میرے خیال سے کہتے ہیں آج جی کل, اس کا کیا ہاں مطلب جناح, جی اس کا جناح کی زندگی میں تو ان کو نصیب نہیں ہوا, اور فاطمہ ہاں جناح کے جی ساتھ جو بھی ہم جانتے ہیں. لیکن بہرحال سوری, سوال یہ تھا میرا, میں بہک گیا تھا تھوڑا, وہ یہ تھا کہ یہ جو سامنے جو فائرنگ وغیرہ کی گئی, یہاں پر ہمارے لوگ بھی شہید ہوئے تھے. بالکل, یہ دیکھیں میں ہم لوگ آئی وٹنس ہیں اس کے. ہمارے سامنے ایک لڑکے کو انہوں نے گولی ماری, وہ لڑکا گر گیا. جو میرے پاس ویڈیوز ہیں, پیچھے ہم بار بار کہہ رہے ہیں دیکھیں اس میں فائرنگ کر رہے ہیں, دیکھیں لوگوں پہ فائرنگ کر رہے ہیں, اور اسٹریٹ اوے فائرنگ. اور دیکھیں ہوا کیا, انہوں نے کر دیا میڈیا بلیک آؤٹ. ٹھیک ہے, انہوں نے سب چیزیں بند کر دی. ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا اس وقت نا, کیونکہ آپ کے موبائل نیٹ ورک بند ہو گئے تھے. جس وقت وہاں پہ لڑکے کو گولی لگی ہے, ایمبولینس آئی ہے, اس کو لے کر گئی ہے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے لوگوں پہ لاٹھی چارج کیا ہے, انہوں نے شیلنگ تو اتنی بے شمار کی کہ جو بچے وہاں پہ تھے ان کو سانس آنا بند ہو گیا. 3-4 لوگ ہمارے سامنے وہاں پہ بے ہوش ہو گئے, اتنی زیادہ وہاں پہ نا شیلنگ تھی مطلب. لیکن لوگوں کا کیا تھا, لوگ پرامن کھڑے ہوئے تھے. صرف لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو رہا کرو, عمران خان کو رہا کرو, اس کے علاوہ کوئی مطالبہ تھا ہی نہیں. اب یہ دیکھیں کہ لوگ جو غصے میں تھے انہوں نے پورے لاہور میں کہیں پہ آگ نہیں لگائی, صرف سی سی ہاؤس جا کے آگ لگانی تھی انہوں نے. اور سوال پھر وہ اٹھتا ہے کہ سی سی ہاؤس جو اتنا ہائی سیکیورٹی زون ایریا, ایک تو کینٹ ہے, وہاں پہ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. سی سی ہاؤس کے باہر کوئی سیکیورٹی نہیں تھی, کیوں نہیں تھی؟ جب 5 منٹ کے بعد ساری رینجرز آئی, پولیس آئی, وہ پہلے ساری وہ کہاں پہ تھے؟ تو یہ سوال تو اٹھتے ہیں نا. دوسری بات دیکھیں وہ یہ ہے وہ کہ آپ وہ نے وہ وہ آپ لوگوں کی محب وطنی چیک کر رہے تھے کہ کیا اگر آپ لوگوں پر کوئی سیکورٹی نہ ہو تو کیا کرتے ہیں. دیکھیں, اور میں یہ کہتی ہوں سیف سٹی کیمراز کی ریکارڈنگ کہاں پر ہے؟ آپ نے عوام کے ٹیکس کے اتنے پیسے لگا کر وہ سیف سٹی کیمراز لگائے ہیں, چلان گھر پہنچ جاتا ہے, تو آپ کے پاس کوئی ویڈیو کیوں موجود نہیں ہے؟ پریس کانفرنس کی گئی اس کے بعد کہ ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت ہیں. وہ ثبوت کہاں پر ہیں؟ ہمیں دکھائے نا وہ ثبوت. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہم ذمہ دار ہیں, آپ کے پاس کوئی پروف ہیں, اس کو پیش کریں. لیکن اس طرح ایک آپ نے خود ایک انسیڈنٹ کروایا اور اس کو ایک سیاسی جماعت کی وکٹمائزیشن کے لیے یوز کیا, یہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہے. ہم وہاں سے گھر گئے, میں 11 بجے وہاں سے گھر چلی گئی, صنم اور اس کا میاں وہاں موجود تھا. بھی ہم لوگ گھر گئے, کہیں پہ ہمیں سواری نہیں ملی, ہم وہاں سے پیدل چل کے دوبارہ لبرٹی گئے. ٹھیک ہے, ہم دوبارہ پیدل چل کے لبرٹی گئے, اور جب ہم لوگ گھر گئے میں نے اپنا موبائل آن کیا, میں تو حیران ہو گئی.
نون لیگ کی طرف سے ایک سویر کمپین چل رہی تھی ہمارے خلاف. اس میں بیسیکلی کمپین چل رہی تھی میرے اور عمر کے خلاف کہ جی یہ جو لوگ ہیں نا یہ لے کر گئے ہیں فلانا ٹمکانا یہ وہ دس اینڈ دیٹ. ہم تو حیران ہو گئے, ہمارے تو ہم گمان میں نہیں تھا. دیکھیں ہم صرف ایک پرامن احتجاج کرنے گئے تھے, ہمارے پاس کون سا ویپن تھا؟ میرے پاس ایک پانی کی بوتل تھی اور ایک ہاتھ میرے موبائل فون تھا, ٹھیک ہے. اگر یہ کہتے ہیں جی یہ سب کہہ رہے تھے کہ ہم نے سی سی ہاؤس جانا ہے, تو بھئی آپ بھی تو کہتے ہو کہ ہم پیٹ پھاڑیں گے, سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, تو آپ ایکچولی وہ کام کر دیتے ہو. کیا ہم نے کبھی یہ بات کہی کہ آؤ اور آگ لگاؤ؟ کیا کسی ویڈیو میں یہ کہا جا رہا ہے آؤ توڑ پھوڑ کرو؟ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آج ہم وہاں جائیں گے جو سارے فیصلے کرتے ہیں. اس میں کہیں یہ کہا گیا کہ آؤ جلاؤ گھراؤ کرو؟ کہیں بھی نہیں کہا گیا. اس دن آپ نے اپنے نہتے شہریوں پر شیلنگ کی, آپ نے اپنے نہتے شہریوں کو مارا. کیا آپ کے ریکارڈ میں کہیں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ کا کوئی اہلکار شہید ہوا, آپ کا کوئی اہلکار زخمی ہوا؟ آپ کے پاس کوئی پروف ہے تو عوام کو دکھائیں. اس دن آپ نے پاکستانی شہریوں کو شہید کیا, 40 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے. پہلے تو آپ اس بات کا حساب دینا کہ کس طرح کوئی احتجاج پہ آپ فائرنگ کر سکتے ہیں اور جب آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا, آپ کی صرف ایک بلڈنگ جلی جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بلڈنگ آپ لوگوں نے خود جلائی. نون لیگ کا آپ بیان دیکھیں, اللہ صلی اللہ کہتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو خود وہاں جانے دیا. تو اس بیان کے اوپر اس کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی گئی؟ آئی جی پنجاب ذمہ دار ہے اس ٹائم پہ. آئی جی پنجاب محسن نقوی جو ہے, جو سی ایم پنجاب تھا, وہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ سیم اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا یا کرنا اس کی ذمہ داری تھی. اگر فرض کریں, اگر ایک سیکنڈ کے لیے آپ کی بات مان لی جائے, مریم نواز کہتی ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری پہ پاکستانی عوام باہر نہیں نکلی. اگر پاکستانی عوام باہر نہیں نکلی تھی تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب خدا نہ خواستہ ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ وہ 5-10 ہزار لوگوں کو روک نہیں سکے کہ وہ وہاں چلے گئے؟ تو پھر آپ کس طرح کی بات کلیم کرتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ چل ٹھیک ہے, ہم نا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اپنا 9 مئی کا واقعہ ہو گیا, 9 مئی والے دن یہ تمام چیزیں ہوئی. 10 مئی کو صنم کو گرفتار کر لیا گیا. اچھا آپ دیکھیے اس 10 وقت مئی کو کہاں؟ ہوا کیا. 10 مئی کو ہوا کیا, جب میرے خلاف بہت سویر کمپین چل رہی تھی نا, میں صبح اٹھی, میں نے صنم سے کہا صنم آج کا دن بہت احتیاط کا دن ہے, یہ انہوں نے میرے خلاف بہت سویر کمپین چلائی ہوئی ہے, تھوڑا سا احتیاط کرنا آج. اس نے مجھے آگے سے کہا کہ کمپین جو ہے وہ تمہارے اور عمر کے اگینسٹ چل رہی ہے, میرے اگینسٹ چل رہی, میں جاتی ہوں, تم تھوڑی سی احتیاط کرو آج. ٹھیک ہے, ویسے بائی دا وے 9 کو صنم بھی آپ کے ساتھ تھی ادھر کے جو بالکل لوگ؟ صنم تھی, صنم تھی, اوکے. طیبہ تھی, ہمارے کافی فرینڈز ہم لوگ اکٹھے وہاں پہ تھے. اور اس وقت جب صنم گئی ہے 10 مئی کو وہاں پر, اور اس کو میں نے کال کی, میں کہا صنم ریسٹ شروع کر دی ہے. اچھا پتہ کیا, ہم میں سے جو خواتین گرفتار بھی ہوئی ہیں نا, وہ گرفتار بھی اس لیے ان کو تھا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی بھی شخص اپنی قوم کی بچیوں کے خلاف اس حد تک آگے جائے گا. سب کو یہ تھا کہ اگر انہوں نے گرفتار کر بھی لیا تو شاید میں بھی یہ جو احتجاج ہے ختم کروانے کے لیے گرفتار کر رہے ہیں, آج نہیں تو کل یہ چھوڑ دیں گے. کسی کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ بغیر ثبوتوں کے, بغیر گناہ کے یہ بے گناہ خواتینوں کو اتنے ٹائم کے لیے قید کر دیں گے. کسی کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی. اور اس کے بعد جو ہمارا ٹف ٹائم سٹارٹ ہوا, علی میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی جو مشکل ٹائم ہم لوگوں نے دیکھا. کہ میرے فادر جو تھے وہ جب گھر آئے تو میری والدہ, کیونکہ دیکھیں ہماری فیملی میں کبھی کوئی خواتین جنہوں نے کبھی تھانے کی شکل نہیں دیکھی, ان کو آپ نے جیلوں میں جا کے بند کر دیا. اس کے بعد میری والدہ پینک ہو گئی, انہوں نے کہا کہ تم نے کسی صورت جو ہے وہ باہر نہیں نکلنا, تم چھپ جاؤ, تم کہیں ادھر ادھر ہو جاؤ. اس کے بعد میرا ٹف ٹائم شروع ہوا, کیونکہ جو لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں نا, سم ہاؤ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی ان کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے. لیکن جب آپ مفروری کاٹ رہے ہوتے ہو نا, کتنی ٹائم آپ کے ایسا ٹائم بھی آتا ہے کہ آپ یہ خود یہ بات کہتے ہو کہ مجھے گرفتار کروا دو, بھائی مجھے گرفتار کروا دو. کبھی سوچا نہیں گرفتاری دینے کا؟ میں نے بڑی مرتبہ کہا, میں نے تو لاتعداد مرتبہ یہ کہا. ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں بھاگ بھاگ کے تنگ آ گئی ایک ٹائم پہ. میں نے کہا دیکھیں میرے بچے جو ہیں وہ میرے سے زیادہ سفر کر رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, صنم کے بچے 3 ماہ تک میرے پاس رہے, صنم کے بچے جو تھے وہ میرے پاس رہے ہیں 3 ماہ تک. ان کے جو فادر تھے 2 ماہ تک فادر ملنے کے لیے نہیں آئے اس کے, کیونکہ صنم جیل میں تھی. ہمیں یہ ڈر تھا کہ لوکیشن جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو جائے کسی بھی طرح سے. اور پھر دیکھیں کہ جا کے ایک جگہ پہ رہنا اتنے بچوں کے ساتھ, ہاؤس اریسٹ تھا نا بیسیکلی سارا یہ والا, ہم کہیں جا سکتے نہیں تھے. ایون جو ہمارے آس پاس کے جو لوگ تھے نا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی سائیکو آ کے یہاں پہ رہ رہے ہیں, جو لوگوں سے سلام دعا ہی نہیں کرتے, نکلتے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں ہے. کسی کو کیا پتا کہ مطلب کیا پرابلم ہے ان کے ساتھ. اور دیکھیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ لوگ مشکوک ہوتے تھے کہ بھئی کون آ گیا یہاں پر, اور اس کے بعد ہمیں جگہ چینج کرنی پڑتی تھی. پھر بچوں کے ساتھ جگہ بار بار چینج کرنا.
بہت مشکل کام ہے. پھر صنم کے بچے جو تھے وہ میرے پاس 3 منتھس رہے, اور جب 3 منتھس کے بعد جب میرے فادر میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ صنم کے پاس, صنم کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دے دیں. تو وہ صنم تو آلریڈی جیل کے اندر ہے, ٹھیک ہے, اس کا اتنا ٹائم نکل گیا ہے, لیکن تم اپنی جان چھڑوا لو, اگر تم چاہتی ہو تو تم یہ ویڈیو بنا کے ان کو دے دو, اگر تم کرنا چاہتی ہو تو. میں نے اپنے فادر سے یہ بات کی, میں کہا پاپا یہ تو بات چھوڑ دیں, آپ نے مجھے اریسٹ کروانا ہے, میں اریسٹ ہونے کو تیار ہوں, لیکن جب خان صاحب سے ہماری کبھی بات ہی نہیں ہوئی, اس وقت جو کچھ ہوا وہ پیور سینٹیمنٹس تھے, عوام کے ایموشنز تھے, کوئی نقصان نہیں پہنچایا, کچھ ہم نے نہیں کیا. تو اگر آپ نے کروانا ہے تو گرفتار کروائیں, خان صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے فادر نے تب مجھے یہ بات کہی کہ اب تم نے جو لوکیشن چینج کرو گی نا, تم نے مجھے اپنی لوکیشن نہیں بتانی, اور میں تم سے آج کے بعد ملوں گا نہیں. کہ ان کو یہ ڈر تھا, ان کے یہ ایگزیکٹ الفاظ تھے کہ اگر ان کیس مجھے پولیس پکڑ لیتی ہے تو اگر وہ مجھے مارے پیٹیں گے بھی نا, تو مجھے کم از کم تمہاری لوکیشن کا نہیں پتا ہوگا. اور پھر میں نے یہ کام کیا کہ میں نے اپنا ایک ویزا لگوایا انگلینڈ کا, ان کو میں نے پکچر بھجوائی, ان کو یہی لگتا تھا کہ میں پاکستان سے چلی گئی ہوئی ہوں, تو ان کو یہ کم از کم ان کو یہ سیٹسفیکشن تھی کہ پاکستان میں نہیں ہے. دوسرا یہ دیکھیں, میں 5 ماہ میں نے سوشل میڈیا استعمال نہیں کیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ڈر تھا کہ میرے بولنے کی وجہ سے یہ صنم کی جو ہے اس کو تنگ نہ کریں, اندر ٹارچر نہ کریں, یا یہ نہ ہو کہ اس کو جو ہے وہ ریلیز نہ کریں, اس کو ضمانت مت دیں. لیکن میں نے یہ چیز دیکھی کہ میرے خاموش رہنے سے فرق نہیں پڑ رہا, کوئی فرق نہیں پڑ رہا, ہمارے خاموش رہنے سے خواتین کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے. پھر میں نے سوچا کہ جب آپ نے, جس وقت عمار کی ڈیتھ ہوئی بچے کی, اس دن میں نے پہلی ٹویٹ کی, اور میرا یہ ماننا تھا کہ اگر آپ نے پکڑے جانا ہے یا کوئی مسئلہ بھی آپ کا ہونا ہے, کم از کم آپ بولتے ہوئے جاؤ, آپ کو پتا ہو کہ آپ حق پہ کھڑے ہوئے تھے, آپ بول رہے تھے, ویسے بھی تو انہوں نے جو کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہی ہے, تو پھر خاموش رہنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں تھا. اوکے, ایسا, آپ کی صنم, جی جی بات کیجیے. جی جی, ایسا آپ بات ٹائم بھی آیا جب میں گھر چینج کری تھی, ایک مرتبہ آیا سٹارٹنگ کے ڈیز سے بالکل آیا کہ جی ابھی آپ کے گھر میں ریڈ ہونے لگی ہے تو بچے بھی کمپرومائز ہو جائیں گے, آپ لوکیشن چینج کریں. 2:30 بجے کا ٹائم تھا, گھر میں کوئی مرد نہیں تھا, میں گھر سے نکلی, میرے پاس کوئی جانے کی جگہ نہیں تھی, میری ہیلپر تھی, اس کا جو میاں تھا نا وہ چنگچی چلاتا تھا, نوٹ رکشا, اس کو میں نے 2:30 بجے کال کی, وہ آیا, اور یقین کریں اس وقت ہم جس علاقے میں تھی میرے پیچھے لوگ لگ گئے, انہوں نے اسٹریٹ اوے فائر کی میرے پر جب ہم لوگوں نے, کیونکہ میرے بیگ میں کیش تھا, مجھے تھا کہ پیسے ہیں میرے پاس تو یہ پتہ نہیں کیا کریں, اوپر سے میں اکیلی بندی ان کے ساتھ ہوں, کیا کریں گے. نہیں تو فائر کس نے کیا؟ یہ وہ کوئی ادارے کے لوگ نہیں تھے, رینڈم, کیونکہ علاقہ اس طرح کا تھا, 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا, تو انہوں نے باقاعدہ فائرنگ کی. اور اس وقت جب ہم لوگ گرے وہاں پر, اور گرنے کے بعد پہلی چیز کیا تھی, اگر پولیس آ جائے گی تو ان کو ہم کیا کہیں گے کہ ہم کون ہیں. اس وقت چوٹ لگی ہوئی اور ہم لوگ دوبارہ وہاں سے نکل رہے تھے کہ بس, اور جو بندہ میرے ساتھ تھا مجھے کہتا ہے باجی مجھے حیرت ہے بچ کیسے گئی ہیں. اپنے ہی ملک میں انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے اوپر زمین تنگ کر دی, انہوں نے یہ حال کیا کہ انہوں نے اپنے کیا کیا جرم تھا ہمارا. میں بابا کی سوال کرتی ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ثبوت ہیں, آپ کے پاس ثبوت ہیں تو 10 ماہ میں آپ نے کوئی ثبوت کیوں پیش نہیں کیا ابھی تک؟ کوئی ویڈیو ایویڈنس ہی دکھا دیں جہاں پہ لوگ کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, جلاؤ گھراؤ کر رہے ہیں, کچھ تو دکھائیں ہمیں کیا کر رہے ہیں ہم. لیکن اچھا مجھے صرف ایک بات دیکھیں, ہے, آپ کی تو صنم سے نہ ملاقات ہوئی نہ بات ہوئی 10 ماہ سے, نہیں, جی جی, آپ کے گھر میں سے کس کی ملاقات ہوئی؟ آپ کے والد صاحب کی, آپ کی والدہ کی ہوئی؟ ماما سے, صنم سے, جی وہ تو وہ اس کے سارا کیس کر ہی وہ ہینڈل رہے ہیں, اوکے صنم کا ٹھیک, سارا کیس میرے پیرنٹس ہینڈل کر رہے ہیں, اوکے ٹھیک ہے. وہ جاتے ہیں That's- وہاں پہ, جی ہم. ایسے وہ اور جاتے ہیں. آپ کو جو ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی طرف سے کچھ لیگل جو ہے وہ ہیلپ فراہم ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا میں آپ کو علی بتاؤں ایک بات, میرا اپنے پیرنٹس کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہوا, میں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ رابطہ رکھا ہی نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, مجھے اتنا پتا ہے کہ جو کچھ کر رہے تھے میرے پیرنٹ, جو میرے فادر تھے وہ صنم کا کر رہے تھے, اور اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا, کیونکہ میں نے ان سے رابطہ رکھا اس لیے نہیں تھا کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ میری وجہ سے وہ کمپرومائز نہ ہو جائیں. آپ امیجن کریں شروع میں جو انہوں نے ایک کیا ہوا تھا نا, صنم کے جو بچے تھے وہ میرے پاس تھے, اور جس کو خان صاحب نے پیار کیا تھا نا, ایکچولی وہ میری بیٹی ہے, تو وہ ہم نے اس کو آگے کیا ہوا تھا. اس کو آگے کرنے کی وجہ یہ تھی کہ صنم کی بیٹی تھوڑی بڑی تھی, تو ہمیں یہ تھا کہ دیکھیں گے اتنی اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ, اتنی بہادر ہے صنم, اس نے جتنا جو اس نے دکھایا نا کریج, یقین کریں میں بہن ہو کے ایکسپیکٹ نہیں کری تھی کہ اتنی بہادری کا مظاہرہ کرے گی میں ماشاءاللہ. یہی پوچھنے اور لگا تھا کہ کیا آپ کو آپ کی بہن پر
فخر ہے مطلب کہ بہت بھائی. فخر ہے مجھے. آپ یقین کریں جب ایک پینک کا ماحول تھا، جب اس نے آ کے کہا نا اس طرح کر کے خان صاحب گھبرانا نہیں ہے، تو ہمیں ایک حوصلہ ایک امید ملی تھی کہ یہ جو بندی ہے نا اگر یہ نہیں گھبرائی تو ہمیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو میری بیٹی تھی ہم نے اس کو آگے کرنے کی وجہ یہ تھی کہ صنم کی بیٹی بڑی تھی. ہمارے دل میں کہیں یہ خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، ہے تو وہ مدر، تو وہ کہیں اس، کیونکہ مائیں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، تو وہ اپنے لیے کمپرومائز نہیں ہوئی کہ بیٹی کی وجہ سے کمپرومائز نہ ہو جائے. پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ جب 3-4 مہینے گزرے، جب اس کے فادر پکڑے گئے تو اس کے فادر نے پھر پیغام بھجوایا اندر سے کہ اب جو بچے ہیں نا وہ مطلب میری جو مدر ہیں ان کے پاس بھجوا دیے جائیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مجھے بابا جگہ چینج کرنی پڑتی ہے. اور صنم کے جو بچے ہیں ان کی شکلیں تھوڑی سی نا میڈیا کے اوپر آ گئی تھیں، وائرل ہو گئی تھیں، تو پھر ان کے ساتھ جگہ چینج کرنا، کیونکہ کوئی لوگ اس کو پہچانتے تھے بچوں کو نا، تو وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا. پھر میں نے اپنے بچے جو ان کے بچے تھے وہ اپنی مدر کے پاس بھیجے، اور اس کے بعد میرا ان سے رابطہ ہی نہیں ہوا. اس کے بعد مجھے نہیں معلوم وہ کیا 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 نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ میں نے اسٹرگل یہ کی کہ مجھے ہر 1 مہینے کے بعد گھر چینج کرنا پڑا. میرے جو ہسبینڈ تھے وہ کام پر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ٹارگٹس پورے نہیں ہوئے. جو ہمارے جی ایم تھے وہ پکے پٹواری تھے، انہوں نے یہ چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا، انہوں نے ہماری فرنچائز ٹرمینیٹ کر دی، میرے 2 کاروبار بند ہو گئے، وہ ہمارا سورس آف انکم تھا. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں سب سے جو مشکل چیز ہمارے لیے ہوئی نا، جو میرے بچے ہیں نا وہ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ اس اسٹرگل کا کیا فائدہ ہے، یہ جو لوگ ملک لوٹ رہے ہیں، جو ایسے کام کرتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے نا، یہ دنیا میں بھی عیش کرتے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے، ہم اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا مل رہا ہے. دیکھیں آپ بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں، ہمارے بچے جو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں نا ہمارے ساتھ، وہ بھی ہاؤس اریسٹ پہ ہیں. یہ جو خواتین، یہ جو لوگ جیلوں میں ہیں نا، سم ہاؤ ان کو یہ ان کے مائنڈ میں ہے کہ قید ہیں، ان کے بچے فریلی موو کر سکتے ہیں، سم ہاؤ ان کی قربانی بہت بڑی ہے. لیکن جو لوگ بےچارے مفرور ہیں نا ان کی چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتی ہیں کہ انہوں نے گھر بھی چینج کرنا ہے، ان کے بچے ان کے ساتھ ہاؤس اریسٹ کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے مجھے اپنا تو مسئلہ ہے ہی نہیں، لیکن میں کبھی سوچتی ہوں نا کہ شاید جو انہوں نے میرے ساتھ کیا میں معاف کر دوں گی، لیکن جو میرے بچوں نے سفر کیا ہے نا اس کے لیے میں ان کو معاف نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے اچھا مجھے ایک بچے بات مجھے بتائیں بہت عجیب کہ سوال کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے والد صاحب نے، آپ کی والدہ نے، بچوں نے، کسی نے بھی یہ کہا ہو صنم کو کہ یا آپ کو کہ بس چھوڑیں ان باتوں کو اور کریں پریس کانفرنس اور جانچ چھڑوائیں وغیرہ وغیرہ، کچھ ایسا نہیں کر نہیں، کے میرے ہوا؟ فادر جب لاسٹ ٹائم مجھے ملنے آئے تھے 3 منتھس کے بعد، جب بچے ان کو میں نے ہینڈ اوور کیے تھے، اس وقت انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے لیے آفر ہے کہ آپ یہ کر دو، ویڈیو بیان بنا دو تو آپ ہوں، اپنی جان چھڑوا لو. صنم تو کہہ رہی ہے اس نے نہیں کرنا، وہ اندر بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا میں بھی نہیں کروں گی، آپ نے اریسٹ کروانا ہے آپ اریسٹ کروا دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. آپ اچھا اظہر صدیق آپ کو پتہ ہی ہوگا، ان سے میں نے آپ ان سے پوچھیے گا کوئی 7-8 مرتبہ ان کو میں نے کہا، ایون عمر نے بھی، کہ جی ہم لوگ اپنی گرفتاری دے دیتے ہیں، ہم گرفتار ہو جائیں. انہوں نے مجھے آگے سے ایک بات کہی، جب ان کو میں نے 7-8 مرتبہ کہا نا وہ چڑ گئے. انہوں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، انہوں نے کہا تم جب گرفتاری دو گی اپنی اس کے بعد تم کیا کرواؤ گی، ضمانتیں؟ میں نے کہا جی. تو کہتا ہے پھر اس کا فائدہ، جو پکڑے گئے ہیں وہ بھی غیر قانونی ہے. جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو آپ نے گرفتاری کیوں دینی ہے، جب آپ کے پیرنٹ آلریڈی ایک بہن کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں اور قصور اس کا بھی کوئی نہیں ہے، اور قوانی بات میں آپ نے ضمانتیں ہی ہیں، تو پھر آپ نے گرفتاری کیوں دینی ہے؟ اچھا مگر یہ بتائیں کہ مفروری میں زندگی کیسے گزرے گی، کیونکہ یہ تو نہیں ٹھیک ہو رہی. یہ تو ابھی کہہ رہے ہیں، ابھی تو انہوں نے 9 مئی پہ عرس بھی منانا، آپ کو پتا ہے 9 مئی کا عرس ہوگا. ہاں جی مجھے تو لگ رہا ہے انہوں نے عرس بنانا ہے. ثبوت ہوں. دیکھیں، ایک مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ایک واقعہ جو ہوا ہی نہیں اس کو یہ کتنا ڈریگ کر سکتے ہیں. ہمیں لگتا تھا کہ یار یہ شرم کر جائیں گے اور 1 مہینہ 2 مہینے میکسیمم، لیکن دیکھیں ان کے پاس کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں. آپ نے ملک کے اندر غداری کے، بغاوت کے اور یہ توہین عدالت کے نا قانون بنائے اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو خاموش کروا سکیں. ٹھیک ہے، سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو خود کو نمبر 1 کہتے ہیں، آپ اپنے سی سی ہاؤس کی حفاظت کیوں نہیں کر سکے اگر وہ کوئی اتنی مقدس جگہ تھی. ٹھیک ہے، اور آپ کی نظر میں کیا جو انسان ہے جو پتھر کی دیواریں ہیں، کیا انسان اس سے نیچے ہیں؟ دیواریں زیادہ اونچی ہیں آپ کے اوپر. اور اگر آپ کے پاس پروف ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں اس چیز کی، ہم پرزور مذمت کرتے ہیں جو 9 مئی کو ہوا، جو عوام کو آپ نے مارا اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، جو عوام کا جو خون بہا، جو لوگ گھر سے بے گھر ہوئے، جو خواتین قید ہوئی، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہمیں جواب دیا جائے نا، ہمیں جواب دیں کہ ہمارا قصور کیا تھا. اگر آپ کے پاس پروف ہیں تو آپ پیش کریں نا. کس نے منع کیا آپ کو پروف پیش کرنے سے؟ ان کے 10 ماہ ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں صنم 10 ماہ سے اندر ہے نا، اس کے خلاف کوئی پروف نہیں ہے. کبھی رجسٹرار نہیں آتا، کبھی جج نہیں آتا، کبھی وہ ریکارڈ پیش نہیں کیا جاتا. کس لیے؟ اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے آپ پیش کریں.
لیکن آپ کے پاس پروف ہے ہی کوئی نہیں. اور دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. 9 مئی کا بینیفیشری کون تھا پہلے مجھے یہ بتائیں. ہم تو ملک کے اندر الیکشن مانگ رہے تھے نا, اور 2 سال سے مانگ رہے تھے. ہم نے کیا 9 مئی کو آگے کرنا تھا؟ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آگے الیکشن ہونے والے ہیں. اگر ملک کے اندر کوئی افراتفری ہوگی یا کوئی دہشت گردی ہوگی تو اس کا نقصان تو ہمیں ہی ہوگا نا. تو ہم اتنے بے وقوف تھے کہ ہم نے اپنے لیے مسئلہ پیدا کرنا تھا. بینیفیشری کون تھا؟ بینیفیشری وہ تھے جن کی اس وقت حکومت تھی. آپ ان کو بلا کے پوچھیں, ٹھیک ہے. اچھا آپ نے مجھے ایک جی بات کریں, کمپلیٹ کریں بات. آپ نے ایک واقعے کو بنیاد بنا کر ایک جماعت کو بالکل دیوار سے لگا دیا, لیکن آپ اس کے پاس آپشن اب کیا چھوڑ رہے ہیں؟ آپ ہمارے پاس کیا آپشن چھوڑ رہے ہیں؟ آپ ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں دیں گے, آپ سڑکوں پہ انصاف نہیں دیں گے, آپ ہمیں اتنا دیوار سے لگا دیں گے, آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں, آپ کسی کمزور سے کمزور جانور کو بھی دیوار سے لگائیں گے نا تو ایک بار وہ اپنی سروائیول کے لیے نا لڑے گا ضرور, اپنی جان کے لیے لڑے گا ضرور, جان کی بازی لگائے گا ضرور, ٹھیک ہے. آپ عوام کو اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں جب عوام یہ کہے یا آج آپ نے یا آج ہم نے. یہ مت کریں اپنی عوام کے ساتھ. آخری 2 سوال ہے میرے پاس اور ہم جی اس کے جی بعد wrap کرتے ہیں اس کو. پہلے تو مجھے پتا ہے کہ آپ تب سے بات کر رہی ہیں, تھوڑا جذبات ہے, اور یہ رائٹلی سو, بالکل ٹھیک جذبات ہیں تمام چیزیں. ٹھیک ہے, اگر میں آپ سے بڑا ایک آنےسٹ کوسچن پوچھوں جس کا میں بڑا آنےسٹ آنسر چاہوں. ریاست کو تو آپ سے بہت گلے ہیں, جو کوئی جیسی بھی ریاست ہے, ٹوٹی پھوٹی جو بھی ریاست ہے, اس کو تو بڑے گلے ہیں, کیونکہ گلے ہیں تو انہوں نے آپ پر مقدمے کرائے ہیں. آپ کو بھی ریاست سے گلا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ریاست ہے کیا. پہلے تو اس بات کا جواب دیں, ریاست ہے کیا. ریاست زمین کا ٹکڑا جو ہوتا ہے نا, یا کوئی ادارہ ریاست نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور ایک فرد واحد جو ہے وہ پورا ادارہ نہیں ہوتا. پہلے ہمیں اپنے کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. جو ملک کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے. عوام ریاست ہے, عوام بناتی ہے ملک, ٹھیک ہے. ادارے ریاست کا حصہ ہیں, خود ریاست نہیں ہے. اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. شکوے ان کو نہیں ہیں, شکوے ہمیں ہیں. آپ نے ہمیں دیوار سے لگایا, آپ نے ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے. عوام نے 2 سال اس بات کا انتظار کیا کہ عوام تمام ظلموں کا بدلہ اپنے ووٹ سے لے گی, نظام بدلے گی اپنے ووٹ کے ساتھ, پرامن طریقے کے ساتھ سبز انقلاب لائے گی. آپ نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال دیا. کیا فارم 45 آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ فارم 47 جو فارم 45 جو آج الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیے ہیں, اس میں اتنے بلنڈرز ہیں کہ کسی بچے کو نظر آ جائیں. شکوے تو ہمیں ہیں کہ آپ نے اپنے ہی لوگوں پہ ظلم کیا ان چوروں کو مسلط کرنے کے لیے. شکایتیں تو ہمیں ہیں کہ آپ نے اپنے ہی عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا, جیلوں میں بند کیا, اپنی ماں بہنوں کو اپنے گریبان پھاڑے. آپ نے ہمیں دیا کس کے بدلے میں؟ ہم نے آپ کو پیار دیا, ہم نے آپ کو عزت دی, ہم نے آپ پہ ٹرسٹ کیا, آپ نے ہمیں ریٹرن میں کیا دیا؟ شکوے تو ہمیں آپ سے ہیں. اوکے, چلیں اب آخری سوال پوچھتے ہیں کہ صنم کی بیل شاید ہو جائے, ممکن ہے نہ ہو. ہاؤ لانگ ڈو یو تھنک دیٹ اٹس گونا گو؟ ایک تو یہ بات آ گئی, اور دوسری بات یہ کہ اس کے بچے, ان کے ہسبینڈ, آپ پوری فیملی جو ہے, what kind of misery that you guys have gone through, اگر میں پوچھوں کہ سب سے زیادہ مشکل وقت جو تھا اس پورے 10 ماہ میں, وہ آپ نے کون سا دیکھا؟ کہ جس وقت کوئی ایسا وقت آیا کہ ہمت ہار دی ہو, کوئی ایسا وقت آیا مایوسی ہو گئی ہو, کوئی ایسا وقت جس وقت آپ بالکل ٹوٹ گئے ہو. اچھا میں بتاؤں آپ کو, مایوسی کبھی نہیں ہوئی. دکھ ہوا ہے, رنج ہوا ہے, لیکن ایسا بھی ہوتا تھا یہ دیکھ کے کہ یار یہ اتنا بھی کوئی گر سکتا ہے. مطلب ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. لیکن ایسا ایک ٹائم آیا جب میرے دونوں کاروبار بند ہو گئے, تب مجھے لگتا تھا کہ دیکھیں میں بچوں کے ساتھ یہاں وہاں بھاگ رہی ہوں, پتہ نہیں کس طرح سروائیو کریں گے آگے ہم, یا کیا ہوگا. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اتنی تکلیفیں دی ہیں انہوں نے, اتنا زیادہ پریشان کیا ہے کہ اب خوف ختم ہو گیا ہے. اب کیا کر لیں گے میکسیمم؟ اچھا نہیں آزاد کریں گے, گرفتار کر لیں گے, میکسیمم کیا کر لیں گے باپ؟ دیکھیں انہوں نے ہمارا خوف ختم کر دیا ہے. اب تو میرے بچے بھی خوف زیادہ نہیں ہیں, اب تو وہ بھی کہتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے جو ہوگا دکھا جائے گا, لیکن کم از کم ہمیں یہ پتا ہوگا, ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہم صحیح راستے پہ چل رہے تھے. اب مجھے بس یہ ہے کہ میری جو بہن ہے نا, وہ اپنی بیٹی سے اتنی پیار کرتی تھی, اپنی بڑی بیٹی سے, کہ وہ اس کو میری مدر کی طرف رہنے کے لیے نہیں بھیجتی تھی. اس کو وہم ہوتا تھا اس کو چوٹ لگ جائے گی, اس کو مسئلہ ہو جائے گا. اور وہ بندی نے اگر اپنے بچوں پہ کمپرومائز کر لیا ہے نا, اگر صنم نے اپنے بچوں کے بغیر
اپنے بچوں پہ کمپرومائز کر لیا نا اس کاز کے لیے، تو یقین کریں آپ اس کو نہیں توڑ سکتے. آپ نے اس کو 10 ماہ رکھ لیا، آپ اس کو 1 سال بھی اور رکھیں گے نا، وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی. آپ کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی، آپ کو عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا پڑے گا، آپ کو عوام کے جذبات کا احترام کرنا پڑے گا. اس طرح آپ نظام کو، اس طرح آپ ملک کو نہیں چلا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے ٹائم آپ اور لیں گے، چلیں آپ ایک ایکسٹینشن لے بھی لیتے ہیں، لیکن آپ ملک کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ یہ بات سمجھنے والی ہے. یہ جو غیر قانونی حکم مانتے ہیں کہ یہ سب چلے جائیں گے، آخرکار آپ کے بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے، ہمارے بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے. آپ کیا دے رہے ہیں نہیں، پاکستان ان کے کو؟ بچوں نے کہاں رہنا، وہ تو چلے جائیں گے نا. وہ تو وہ چلے میں جائیں گے نا، لیکن جو نیچے آرڈرز مانتے ہیں سب کے بچے تو نہیں جائیں گے، سب کے اچھا پاس چلیں، تو نہیں ہے نا. آپ اب خطرناک باتیں نہ کریں میرے ساتھ. میں تو آپ کی طرح بہادر آدمی نہیں ہوں، میں تو بہت بزدل ہوں، تو اس وجہ سے میں تو اس طرح کی باتیں برداشت نہیں کر سکتا. فلک، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آپ کا بہت شکریہ اس بات پر بھی کہ آپ نے یہ پہلا انٹرویو جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا. پہلی اپیرنس جو ہے وہ ایز فار ایز آئی نو یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا، تو میں اس پر آپ کا بہت زیادہ مشکور بھی ہوں. اور یہ بھی شکریہ کہ ڈٹ کر کھڑے ہونے کا، استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کا. میں یہ اپنی خواتین کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جوان مردی کے ساتھ ان تمام حالات کا مقابلہ کرنے کا. یہ جوان مردی ہے، یہ ہمت ہے، یہ استقامت ہے جو اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کو دے، اس پوری قوم کے ہر ایک اور بچے کو. جاتے جاتے اچھا میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. اچھا لوگ اکثر ہی کہتے ہیں، بلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر کہ یہ انتشار پسند ہیں یا ان کو کوئی مسئلہ اداروں کے ساتھ. ہم یہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ جو ادارے ہیں نا، ہم ان پہ فخر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ملک کا حصہ ہیں. ہم خان صاحب نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ وہ کسی ادارے کے خلاف ہے، نہ کبھی پی ٹی آئی نے یہ بات کی ہے. ہمارا صرف یہ ماننا ہے کہ ملک کے اندر قانون کی اور آئین کی جو ہے بالادستی ہونی چاہیے. تمام جو ادارے ہیں وہ قانون اور آئین کے نیچے آ کے کام کرنے چاہیے. کوئی بھی ادارہ اپنے قانونی اور آئینی حدود سے نکل کے کام نہ کرے. بس ہم یہ چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی کسی سے لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. چلیں، آپ کا بہت شکریہ ایک بار پھر کہ آپ ہمارے ساتھ تھیں. جی میں بس آخر میں یہی کہوں گا کہ فلک کے جو سوالات ہیں ان کے جواب تو دینے پڑیں گے. بڑے جائز سوالات ہیں جو فلک کے سوالات ہیں، وہ پوری قوم کے سوالات ہیں. پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ جو آپ نے سیف سٹی کیمراز لگائے ہیں اس وقت وہ کہاں پر تھے، ان کی فوٹیجز کہاں پر ہیں. فلک یہ جاننا چاہتی ہیں، پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا، کیا آپ کا بھی کوئی زخمی ہوا، آپ کی طرف سے بھی کوئی ایسا ہوا، ہماری طرف سے کون سا انتشار ہوا. فلک یہ جاننا چاہتی ہیں اور پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کب تک اس کی مذمت کرتے رہیں گے. آپ اس گھر کی مرمت کیوں نہیں کرواتے؟ آپ اس گھر کی مرمت کروائیے. فلک یہ جاننا چاہتی ہیں، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں، پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس 9 مئی پر جو عرس ہوگا اس پہ کیا چادریں بھی چڑھیں گی کہ ویسے ہی آپ ہوگا، اور اس میں دھمالے ڈالنے کون آئے گا؟ کہ آپ کا ایک جو ادارہ جو گانے بجانے والا ہے اس کا کہ آپ نے بندوبست کیا ہوا ہے، اس کی پریکٹسز کروائی نہیں ہے. فلک کے چند سوالات ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ آپ ہمیں ثبوت دیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم اس کی مذمت کرنے کے لیے تیار ہیں. مذمت ہم اس کی کرتے ہیں، وہ ایگزیکٹ وہ فلک مذمت کرتے ہیں جو پوری قوم اس بات کی مذمت کرتی ہے کہ ریاست نے اپنے نہتے شہریوں کے اوپر بندوقیں تانی، ریاست نے اپنے نہتے شہریوں کے اوپر گولیاں برسائیں، ریاست نے اپنے نہتے شہریوں کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا، ریاست نے اپنے ہی لوگوں پر جو ظلم کیا، جو فسطائیت اور جس طرح کا ریاستی دہشت گردی کی، ریاست کو اس کے جواب دینے پڑیں گے. یہ وہ سوالات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ہم سب مذمت کرتے ہیں. ریاست نے اپنا رشتہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے منقطع کر دیا، اور ریاست مسلسل ایسا کر رہی ہے. یہ وہ سوالات ہیں جن کے آپ کو جواب دینے پڑیں گے. آپ عدالت میں کیس چلائیں، آپ جہاں مرضی چلائیں، 10 ماہ کے بعد بھی اگر آپ کوئی پرچہ، کوئی ثبوت عدالت میں نہیں دے سکے، آپ عدالتوں کو دبا لیں، آپ جس کو دبانا ہے آپ دبا لیں. جس طرح فلک نے کہا کہ خوف جو ہے اب ان کے بچوں کا بھی ختم ہو گیا، آنے والی نسلیں بھی اب آپ سے نہیں ڈر پائیں گی. خوف کی سب سے خوبصورت بات ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، کہ وہ ہمیشہ نہیں رہتا اور وہ ختم ہو جاتا ہے. اور تاریخ کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آج جو آپ لوگوں نے کانفرنس کی ہے اور جس میں آپ نے دوبارہ ایک تہیہ کیا ہے کہ آپ 9 مئی کے لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں کہ آپ کے کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ تمام پلاننگ کی، جن لوگوں نے کیا. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون فیملیز ہیں جو اس وقت ملٹری کورٹس میں جن کے ٹرائل چل رہے ہیں، غیر قانونی ٹرائل چل رہے ہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان غریبوں کا کیا قصور ہے جن کو گیرزن کی بیرکوں میں آپ نے رکھا ہوا ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پچھلے 8 دنوں سے آپ نے الٹا لٹکا کر جن 17 نوجوانوں پر آپ نے تشدد کیا، ہم اس کا جواب چاہتے ہیں آپ سے. چیزیں آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چیزیں چھپیں گی نہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نیچے آ کر ڈنڈے نہیں مارتا، اللہ مت مار دیتا ہے. اور اب سمجھ لیجئے کہ آپ کی مت بن چکی ہے. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.